کہ اللہ رب العزت کا یہ رول ہے، قانون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مومن بندوں کو ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ کیسے؟ کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی فقر و فاقے کے ساتھ، کبھی پھل پکے ہوں گے اور طوفان آئے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے، کبھی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کبھی خوبصورت اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی تھی وہ اللہ واپس لے لے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان امتحانوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جی تو اب ہم اس کو آزمائش اور امتحان کہیں یا اپنے گناہوں کی سزا کہیں، فرق کہاں آئے گا؟ اگر تو انسان اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت امتحان اللہ اپنے نبیوں کا لیتا ہے، اور اس کے بعد جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں بھی دی تو لیکن جو بندہ ہو ہی نافرمان، نعمتوں کا نہ شکرا ہو، وہ کہے کہ میرا یہ امتحان ہے، نہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو مشکل مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے، اور اللہ بے شمار غلطیاں تو ہماری معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر کبھی اس کو غصہ آیا تو پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس پکڑ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سورہ القلم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک باغ والے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بزرگ آدمی اللہ کے شکر گزار تھے، اور پھر ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے بر وقت اس کو بارشیں ملتی، کوئی پانی کا سورس نہیں تھا سوائے بارش کے، بر وقت بارشیں ملتی، باغ کو سینچتا، پھل آتا تو اللہ کی راہ میں دیتا، مزید برکتیں آتی۔ اس نیک بزرگ کی اولاد نے سوچا کہ یہ ہمارے بابا جو ہے نا یہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو جب ان بچوں کا اقتدار آیا، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، تو یہ جو سیانے بن رہے تھے، عقل مند، اللہ کے ناشکری کرنے پر تل گئے اور فیصلہ کیا کہ رات کے وقت نکلیں گے گھروں سے اور صبح روشنی ہونے سے پہلے فصل کاٹ کے تو سنبھال لیں گے، غریبوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دینا۔ تو اب رات کے اندھیرے میں چپ کے نکلے، ایک دوسرے کو وعدے دے کے اور قسمیں کھاتے ہوئے، خبردار کسی غریب کو آج پتہ نہ چلے کہ باغ میں فصل آ گئی ہے تو ان کو حصہ ملے گا، نہیں۔ تو جب یہ باغ تک پہنچے تو وہاں باغ ہے ہی نہیں، صفایا ہو چکا ہے۔ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار ہم رستہ تو نہیں بھول گئے؟ کہتے ہیں نہیں، رستہ تو نہیں بھولے، باغ تو ہمارا ادھر ہی تھا۔ تو پھر ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، تھوڑا نیک تھا، ان کو سمجھاتا رہا تھا پہلے بھی، کہتا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بعد آ جاؤ، اللہ کی ناشکری نہیں کرو، اب اس کا عذاب آ گیا، یہ دیکھو یہ باغ سارا تباہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ان ناشکروں کو بھی خیال آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس موقع پر وہ کہتے ہیں عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ممکن ہے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے، ہم رغبت اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے طرز عمل، کہ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، اتنے نیک ہم ہیں نہیں، اتنے فرما بردار ہم ہیں نہیں، تو ہم گناہ گار ہیں، خطا کاروں کے ڈھیر خطاؤں کے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے ظلم ہوئے، اپنی جانوں پر بھی، اپنے بھائیوں پر بھی، تو ان سے معافی مانگیں اور اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھیں، تو انشاءاللہ یہ حالات بدل جائیں گے، یہ بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہوگی، اور اللہ کا عذاب ختم ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اس کی طرف سے برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔